السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ فقال شيئا سترا اثنتان تأكل. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة مع ابنتان لها تسأل. جزاک اللہ خیر۔ فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأتيتها إياها. جزاک اللہ خیر۔ أقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت. جزاک اللہ خیر۔ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال جزاک اللہ خیر۔ من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأتيتها إياها فكسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ داخل ہوئی ایک خاتون، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی۔ اس نے سوال کیا، یعنی اس نے کچھ مانگا۔ لم تجد، اس نے نہیں پایا میرے پاس کوئی بھی چیز ایک کھجور کے سوا۔ میں نے دیا اسے یہ پورا، اس نے تقسیم کیا اسے یعنی اس کھجور کو اپنی دو بیٹیوں کے درمیان، اور خود کچھ نہ کھایا، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پس جب داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ، میں نے بتایا انہیں، تو انہوں نے فرمایا جسے آزمایا گیا ان لڑکیوں سے کسی بھی چیز میں، وہ لڑکیاں ہوں گی اس کے لیے ڈھال، پردہ، ستر آگ سے۔ اليوم الثانی والعشرون بعد المئہ، اليوم الثانی والعشرون بعد المئہ، عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ ہم اسماء کر رہے ہیں، ضمائر کے بعد ہم نے اسماء اشارہ کا رخ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ اسماء اشارہ کتنے خوبصورت ہیں اور کیسے عربی میں یہ ویری کرتے ہیں اور پریسیشن کو بڑھاتے ہیں، یعنی کتنی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ نزدیک ہیں، دور ہیں، مذکر ہیں، مؤنث ہیں، عاقل ہیں یا غیر عاقل ہیں، ان سب کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ آج ہم اسی عنوان میں اور ایک چیز کے بارے میں جانیں گے، وہ ہے کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا تو وہاں پر تھا کون؟ یہ کسے بتایا جا رہا تھا؟ یعنی ہم تو کہتے ہیں دس از اے بک، بتایا کسے جا رہا ہے؟ یہ آج ہم جانیں گے کہ اس عنصر کو کیسے مشار الیہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ایک تو اسماء اشارہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن بتایا کسے جاتا ہے، مخاطب کون ہوتا ہے، اس عنصر کو کیسے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے۔ الیوم سنتعلم، آج ہم جانیں گے، الیوم آج، انشاءاللہ نتعلم، ہم جانیں گے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ایک حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے اس عنوان کے ساتھ، دلائل
کمال الایمان کہ کامل ایمان کی دلائل، نشانیاں، انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ گرامر کی طرف سے ہم دیکھیں گے کاف الخطاب، کاف الخطاب جسے ہم نے ضمیر متصلہ میں پڑھا تھا، فی اسماء اشارہ، ہم دیکھیں گے کہ اسماء اشارہ میں ان کا انٹروجن، ان کی بیوٹی کیسے ہمیں بتائے گی کہ جب یہ اشارہ کیا جا رہا ہے وہاں پر ہے کون، کسے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور ہم کچھ مثالیں کریں گے قرآن کریم میں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو ہم سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ اس حدیث شریف میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے، کہیں پہ انہوں نے کسی چیز سے روکا ہے اور کہیں پر حکم دیا ہے۔ تو اس میں ہمیں دونوں جو اجزاء ہیں دکھ رہے ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ فلا یؤذ، نہ تکلیف دے۔ پھر کیا کہا؟ فل یکرم، وہ اکرام کرے، یعنی پہلے نہیں ہوئی ہے، پھر امر ہوا ہے یعنی حکم ہوا ہے، مزید پھر دیکھ لیجئے فل یکل۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالی جب ہم سمجھیں گے کہ یہ لام کیا کرتا ہے، اور کبھی اس کے ساتھ فا بھی آتا ہے، یعنی فل فل، یہ جو فا اور لام ہے اس کا ترجمہ ہے اسے چاہیے کہ فل یکرم، اسے چاہیے کہ وہ اکرام کرے، فل یکل، اسے چاہیے کہ وہ کہے فل یکل، اور او یا لیسمت، اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی جس کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر ہے، فلا یؤذ جارہ، تو اسے نہیں چاہیے، فلا یؤذ جارہ، کہ وہ اپنے جار، نیبر کو کہتے ہیں، ہمسایہ کو کہتے ہیں، جارہ، اپنے ہمسائے کو، اس کے ہمسائے کو، فلا یؤذ جارہ، اسے نہیں چاہیے کہ وہ تکلیف دے اپنے ہمسایہ کو، اپنے پڑوسی کو، یعنی وہ تکلیف نہ دے اپنے پڑوسی کو۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو اپنے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے فل یکرم، اسے چاہیے کہ اکرام کرے، اسے چاہیے کہ عزت کرے۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، ضیفہ، اسے اپنے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے، اسے مہمان کا، گیسٹ کا آنر کرنا چاہیے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت پر، اسے چاہیے فل یکل، اسے چاہیے کہ کہے خیرن، بھلائی، اچھی بات، اسے خیر ہی خیر بولنا چاہیے، او وگرنہ، یا لیسمت، اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث شریف میں ہمیں ترغیب کیا ملتی ہے کہ ایمان کے بعد جو ریکوائرڈ ہے، جو ہمارے ایمان کو کامل کرتا ہے، وہ اعمال ہیں، اور یہاں پر 3 اعمال، ایک تو ہمسایہ یا پڑوسی کا تکلیف نہ دینا، یعنی اس کا الٹا کرنا ہے، اس کی راحت کا سبب بننا ہے۔ دوسرا جو مہمان آتا ہے اس کی تکریم کرنی ہے، اور جب بھی کہیں بہتر کہیں ورنہ خاموش رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسماء اشارہ میں پڑھا کہ یہ ایسے اسماء ہوتے ہیں جن سے ہم اشارہ کرتے ہیں کسی شخص کی اور، یا اشیاء یعنی چیزوں کی اور، یا اشخاص کی اور، جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا یہ جو اسماء اشارہ آتے ہیں مفردن، مسنن، جمعن،
الگ الگ آتے ہیں، مذکرن مؤنثن کی تفریق کے ساتھ آتے ہیں، قریب اور بعید کے لیے آتے ہیں، عاقل اور غیر عاقل کے لیے الگ اور کہیں پر مشترک آتے ہیں۔ اور یہ اسماء اشارہ ہمیں دو چیزیں بتاتی ہے، پہلی یہ کہ یہ چیز مذکر ہے، مؤنث ہے، اور ان کا نمبر کیا ہے، یہ قریب ہیں یا بعید ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے یہ ریپرزینٹ کرنا ہے کہ یہ بتایا کسے گیا تھا، اسے ریفر کر کے کن کو سمجھایا گیا تھا۔ فرض کر لیجئے ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو یہ آواز کون کون سن رہا ہے؟ اگر ہم یہ پریسائزلی بتانا چاہیں کہ جو سن رہے تھے وہ کون تھے، آیا وہ خالی مذکر تھے، آیا وہ خالی مؤنث تھے، یا وہ صرف دو تھے، یہ چیزیں بھی ہم اسماء اشارہ کے ساتھ داخل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ہم مراجعہ کرتے ہیں اپنے اسماء اشارہ کا، یعنی ہم نے یہ پڑھا موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ اسماء اشارہ یہی ہیں، بلکہ میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کئی کتابیں تو اسی درس سے شروع ہوتی ہیں، یعنی ہاذا، ہذہ، ذالک، تلک۔ ہاذا، ہذہ میں جو فرق ہے، قریب کے دونوں اسماء اشارہ ہیں، لیکن مفرد اور جمع کا مزید یہ کہ مذکر اور مؤنث کا تفریق اس میں ہے۔ فی الحال ہم ایک ریکیپ کریں گے، تو پہلے دو پارٹیسپینٹس آئیں گے جو اسے کریں گے، یعنی ایک ہاذا، دوسرا اسی کو ذالک یا تلک، جو بھی صورت بنتی ہے۔ تو آپ دو مائکس آن کریں گے، پہلا والا پارٹیسپینٹ اس اسم کو قریب کے اسماء اشارہ کے ساتھ اٹیچ کرے گا اور دوسرا بعید کے ساتھ۔ تو چلیے آگے بڑھیے اور اسے جلدی سے ہم کرتے ہیں۔ تو اقرا جی قریب کے لیے اور جی ان صاحب بعید کے لیے۔ هذه سجادة. تلك سجادة. هذا مدرس. ذلك مدرس. هذه ساعة. تلك ساعة. هذا كتاب. ذلك كتاب. هذه سيارة. تلك سيارة. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ هذا جمل. ذالک جمل، هذه شجرة. تلک شجرۃ، هذا نجم. ذالک نجم، هذه نار. تلک نار، هذا قميص. ذالک قمیص، هذه ناقة. تلک ناقۃ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ هذه مدرسة. تلك مدرسة. هذه قرية. تلك قرية. هذا بيت. ذلك بيت. هذه شمس. تلك شمس. هذا مسجد. ذلك مسجد. هذه حقيبة. تلك حقيبة. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا قریب میں ہم کسے استعمال کرتے ہیں، ہادا کو، ہادا بیتن، ہادا طالبن، ہادا جمل۔ مفرد مذکر کے لیے عاقل ہو یا غیر عاقل، ہادہی دو عنوان کے ساتھ، یا تو مفرد مؤنث کے لیے عاقل ہو یا غیر عاقل، یعنی ہم کہتے ہیں ہادہی طالبتن، ہادہی شجرتن، ہادہی ناقتن۔ وہیں جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ غیر عاقل ہونا چاہیے، یعنی ہادہی بیوتن، ہادہی جمال، بلکہ ہادہی ناقاتن، ہادہی اشجار۔ لیکن یہ جو ہے یہ عاقل ہے، تو لہٰذا یہاں پر کیا آئے گا؟ ہاؤلائی، ہاؤلائی طالبات اور ہاؤلائی طلاب۔ پھر ہم نے دیکھا جو ڈیول میں ہوتے ہیں، ڈیول میں جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو دو اسم ہیں وہ کس حالت میں ہیں، تبھی ہم ہادان مرفوع حالت، ہادین منصوب اور مجرور حالت، یعنی دو مذکر کے لیے ہادان طالبان یا ہادین طالبین، ہادان جملان، ہادین جملین۔ وہی مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہاتان اور ہاتین، یعنی ہم کہیں گے ہاتان طالبتان یا ہاتین طالبتین۔ غیر عاقل میں بھی ایسے ہی ہاتان ناقتان، ہاتین ناقتین۔ یعنی یہ جو یہاں پر تفریق ہے یہ مذکر اور مؤنث کا ہے، ان میں جو تفریق ہے الف اور یا کا، یہ مرفوع، منصوب اور مجرور حالات ہیں۔ بالکل اسی پیٹرن میں، بلکہ بالکل پیرلل، بعید کے اسماء اشارہ میں ہم نے دیکھا ذالک، ویسے ہی مفرد مذکر کے لیے ذالک بیتن، ذالک طالب، ذالک جمل، اور تلک دو عنوانات کے ساتھ مفرد مؤنث میں عاقل ہو یا غیر عاقل،
تلک ناقتن، تلک طالبتن، تلک شجرتن. اور جمع کے لیے مذکر ہو یا مؤنث، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ غیر عاقل. یعنی تبھی ہم کیا کہتے ہیں؟ تلک جمالن، تلک بیوتن، تلک اشجارن، تلک ناقاتن. لیکن یہاں دیکھیں عاقل کے لیے کوئی اور اسم اشارہ ہے، وہ کیا ہے؟ اولئک، یعنی بعید میں، دور ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو. اولئک یہ کون ہے؟ طلاب. اولئک طالبات. پھر یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ جو ڈیول ہے، ڈیول میں ہم ایک ایڈیشنل ایج دیکھتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ دو کس حالت میں ہے، مرفوع ہے یا منصوب. مرفوع کی حالت میں ذالک، منصوب اور مجرور میں ذینک. اسی طرح مؤنث میں بھی ہم دیکھیں گے تانکا اور تینکا. یعنی پھر ہم کہیں گے تانکا تانکا طالبتانی اور تینکا طالبتین. یعنی یہ جو الف اور یا ہے یہ ہمیں پھر بتاتا ہے کہ یہ کس حالت میں ہے. یعنی کل ملا کر دیکھیں یہ جو اسماء اشارہ میں سے یہ جو ڈیول والے ہیں، ان میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ دو اسماء کس حالت میں ہیں. یعنی مذکر کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں ذانک طالبان یا ذینک طالبین. مؤنث میں کیا کہتے ہیں؟ تانک طالبتان اور تینک طالبتین. یعنی اگر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں ہم دیکھیں گے کہ ہاذا کے پیرلل کیا ہے؟ ذالک. ہاذان اور ہاتین کے پیرلل کیا ہے؟ ذانک ذینک. اور ہاتان ہاتین کے پیرلل کیا ہے؟ تانک تینک. ہاذہ کے پیرلل کیا ہے؟ تلک. اور ہؤلاء کے پیرلل کیا ہے؟ اولئک. تو یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ دو مائکس فی الحال آن کرتے ہیں پہلی لائن کے لیے. یعنی آپ نے بتانا ہوگا پہلا پارٹیسپینٹ قریب کے اسماء اشارہ لگائے گا اور دوسرا پارٹیسپینٹ بعید کے اسماء اشارہ لگائے گا. هذا ممرز، ذلك ممرز، هذان ممرزان، ذلك ممرزان، هذين ممرزين، ذينك ممرزين، هؤلاء ممرزون. أولئك ممرزون. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. هذه ناقة، تلك ناقتن، هاتان ناقتان، تانك ناقتان، هاتين ناقتين، تينك ناقتين، هذه ناقات، تلك ناقات. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. هذه ممرضة، تلك ممرزة، هاتان ممرضتان، تانك ممرردان، هاتين ممرضتين، تينك ممردتين، هؤلاء ممرضات. أولئك ممردات. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. هذا جمل، ذلك جمل، هذان جملان، ذلك جملان، هذين جملين، ذينك جملين، هذه جمال. تلك جمال. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. تو آئیے اب ہم سمرائز کرتے ہیں ان اسمائی اشارہ کو. ہم نے دیکھا قریب میں ہادا مذکر کے لیے، پھر ہادان ڈیول کے لیے، اور ہادین بھی ڈیول کے لیے. پھر ہم نے دیکھا ہادی مؤنث کے لیے، لیکن یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے. کب؟ جمع میں، وہ ہمیں پتا ہے لیکن غیر عاقل ہونا چاہیے. ڈیول میں ہاتانی اور ہاتین. جب عاقل جمع ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاؤلائی. ہم نے یہاں پر مزید نوٹ کرنا ہے یہ ہادا ہادی اور یہ ہاؤلائی یہ مبنی ہیں، جبکہ یہ جو ڈیول والے ہیں کہیں پر ہمیں ہادانی ملے گا اور ہاتانی ملے گا، یہ مرفوع حالت کو ریپریزنٹ کرے گا، اور کہیں پہ ہمیں ہادین اور ہاتین ملے گا جو منصوب اور مجرور حالت میں سے ایک حالت کو بیان کرے گا. وہیں بعید میں بھی دیکھ لیجئے ذالک مفرد مذکر کے لیے، ڈیول میں کیا ہے؟ ذانکا دو مذکر کے لیے، اور زینکا بھی ہے. کیا فرق ہے؟ یعنی ذانکا مرفوع اور زینکا منصوب اور مجرور. مؤنث مفرد میں کیا ہے؟ تلکا، حالانکہ یہ جمع کے لیے بھی لگتا ہے جبکہ غیر عاقل کی بات کرنی ہوتی ہے. ڈیول میں کیا ہے؟ مرفوع حالت کے لیے تانکا اور منصوب اور مجرور حالت میں تینکا.
عاقل جمع کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ اولئک. آپ اسے پیرلل کمپیریزن میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وہیں پھر سے نوٹ کر لیجئے، یہ ذالک تلک یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. یہ اولئک یہ بھی مبنی ہے. ذانک تانک مرفوع ہے. ذینک تینک منصوب یا مجرور حالت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو دیکھ لیجئے یہ جو اسماء اشارہ ہیں بعید کے لیے، بعید کے اسماء اشارہ پر ہم فوکس کرتے ہیں. یعنی اس میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ذالک اور تلک. ذالک مذکر کے لیے اور تلک مؤنث کے لیے، اور کبھی کبھی غیر عاقل کی جمع کے لیے ہم تلک استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ذالک کتاب، تلک سجادۃ، تلک ساعۃ، ذالک قمیص، ذالک بیت، تلک شجرۃ. میں اشارہ کر رہا ہوں ان کی طرف اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب ہے، یہ کارپیٹ ہے، یہ گھڑی ہے. کیا کوئی آئیڈیا ہمیں مل رہا ہے کہ یہ بتایا کسے جا رہا ہے؟ یعنی مخاطب کون ہے؟ مخاطب کوئی بھی ہے، اس میں کوئی پریسیشن نہیں. عام او غیر معین، ہمیں پتہ ہی نہیں. یعنی مجھے آئیڈیا ہی نہیں کہ کون کون میرے اس پوائنٹر کو دیکھ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں تلک سجادۃ، میں کہہ رہا ہوں ھذا بیت. یہ میں کسے کہہ رہا ہوں؟ یعنی کیا میں بتا رہا ہوں یہ کون ہے جسے میں یہ بول رہا ہوں؟ عابد صاحب یہ دیکھو، یہ ھذا بیت. یہ دیکھیے انشا جی، ھذہ ساعۃ. یعنی ذالک ہو تلک ہو عادتاً یہ جنرل ہے. ہم اس میں پریسائزلی نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کون سن رہا ہے، یہ کس سے کہا جا رہا ہے. کہ دیکھو جی، جیسے فرض کر لیجئے کلاس روم ہے، یہ کلاس روم صرف لڑکیوں کا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، اگر ٹیچر کہہ رہا ہے کہ یہ درخت ہے، یہ کسے کہہ رہا ہے؟ ایکسکلوسیولی لڑکیوں کو کہہ رہا ہے. کوئی پروجیکٹ ہے، آپ کے سامنے 2 لڑکیاں ہیں یا 2 لڑکے ہیں، آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیمیکل ہے، یہ ریئیکشن ہے. یعنی جن کے ساتھ یہ ڈسکشن ہو رہا ہے، جن کو یہ بتائی جا رہی ہے، جب ہم ذالک اور تلک کا استعمال کرتے ہیں یہ انپرسائزلی ہوتا ہے، ان میں کوئی پریسیشن نہیں ہوتا ہے. اب ذرا فرض کر لیں کہ اگر ہمیں اسپیسیفائی کرنا ہے کہ یہ کسے بتایا جا رہا تھا. مثال کے طور پر اس کلاس میں فرض کر لیجئے 2 ہی بچے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب ہے، صرف 2 کو کہہ رہا ہوں. فرض کر لیجئے 10 کا مجموعہ ہے، تو میں 10 کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب ہے. تو اس چیز کو یعنی مخاطب کون ہے، یہ کسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، وہ گھر ہے، یہ گھڑی ہے. یہ اور وہ کا فرق ہم نے دیکھا کہ اسے بھی ہم منگل اور شفٹ کر سکتے ہیں بلاغت اور یوٹیلیٹی کے حساب سے. آج ہم نیا ایک کمپوننٹ اس میں ایڈ کر رہے ہیں کہ کسے کہا جا رہا ہے. ہو از دا پرسن بینگ ریفرڈ ٹو. یہ کمپوننٹ کیسے اس میں ایڈ ہوگا؟ تو جب ہم ذالک اور تلک کہیں گے، یہ سیدھی سی بات ہے، یہ عام ہے، پتہ ہی نہیں کون سن رہا ہے. سارے لوگ شاید سن رہے ہیں، ساری بہنیں سن رہے ہیں، ایک سن رہا ہے، 2 سن رہے ہیں، نو پریسیشن ایٹ آل. تو آئیے یہ دیکھنے سے پہلے کہ کسے بتایا جا رہا ہے، کون ریفر کرتے وقت وہاں موجود ہے، پہلے ذرا دیکھتے ہیں مخاطب کون کون ہوتا ہے. ایک ہوگا تو انت کہتے ہیں، اس کی کوئی چیز ہے، کتابوں کا. 2 ہوں گے انتما کہتے ہیں، ان کی کوئی چیز، کتابکم، کتابکما. اسی طرح 2 سے زیادہ بائی ہوں تو انتم استعمال کرتے ہیں، ان کی کوئی چیز ہے تو کم لگاتے ہیں. مونس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ انت، تو اے بہن، تیری کوئی چیز، کہ تم 2 بہنوں، ان کے لیے بھی کما آتا ہے، انتما کی ضمیر لگتی ہے. 2 سے زیادہ بہنوں کا مجموعہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انتن، اور ان کی کوئی چیز کننا. یعنی یہ تو مخاطب کا فریم ہے جو ہم نے سمجھا ہے. یعنی جو سامنے ہے the person who is witnessing this، وہ ایک ہوگا، ایک مذکر ہو سکتا ہے، ایک مؤنث ہو سکتا ہے، 2 بھائی 2 بہنیں، 2 سے زیادہ بھائی 2 سے زیادہ بہنیں ہو سکتی. ہم نے خاصتاً بات کی تھی اس کی جب ہم نے ضمیر پڑھی تھی.
کہ اسے ہم نے پریسائزلی کہنا ہے. باقی کم میں ایک مونس بھی ہو سکتی ہے. یعنی جب ہم آمنے سامنے کی بات کرتے ہیں ہم صرف استعمال کرتے ہیں انت، انتی، انتما، انتما، انتم، انتن. اب آئیے، اب ہم آتے ہیں اسماء اشارہ جو بعید کے تھے. اب ہم دیکھیں گے مع المخاطب، یعنی اس وقت کون ہے جو یہ سن رہا ہے، جس سے یہ کہا جا رہا ہے. یعنی تلک شجرتن، یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ تو ہم نے پڑھا ذالک کتاب تلک شجرتن. جب ہم ذالک اور تلک کا استعمال کرتے ہیں یہ عام ہوتا ہے، غیر معین ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے پریسائزلی بتانا ہے کہ یہ دو ہیں، وہ چاہے دو مذکر ہوں، دو مؤنث ہوں، بلکہ دو کا مجموعہ ہو، تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تب ہم نے کما اس میں ایڈ کرنا ہے. تب جا کے یہ بنتا ہے ذالکما اور تلکما. وہی اسلوب جمع میں دیکھ لیجئے. ذالکا کے ساتھ کم ملائیں گے ذالکم، تلکا کے ساتھ کم ملائیں گے تلکم، ذالکا کے ساتھ کن ملائیں گے ذالکن، تلکا کے ساتھ کن ملائیں گے تلکن. یعنی اس میں اشارہ کا انتخاب کس سے ہوگا؟ چیز کون سی ہے؟ یعنی یہاں پر ہم نے استعمال کیا کرنا ہے؟ تلکا، ذالکا، تلکا، ذالکا، تلکا، ذالکا. اگر ریفرڈ ان نون ہے، عام ہے، کوئی بھی سن رہا ہے، وی آر ڈن، ہم نے کام کر لیا. یعنی آپ نے کہہ دیا تلکا شجرتن، ذالکا کتابن. نہیں، کوئی دو ہے، دیر آر اونلی ٹو وچ آر بینگ ریفرڈ. تو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہاں پر تلکما کہیں گے. یعنی یہ چیز تم دو سنو، تلکما، آئی ایم ریفرنگ ٹو یو، اے تم دو بہنوں سنو، تم دو بھائیوں سنو، تلکما. یعنی یہ وہ سچویشن ہے کہ آپ کے سامنے صرف دو ہیں، آپ نے ان دو کو، آپ صرف دو کو دکھا رہے ہیں، تلکما، آپ دو کو دکھا رہے ہیں، تلکما شجرتن، تلکما کتابن، تلکما ساعتن، عفوا ذالکما کتابن، تلکما ساعتن، ذالکما قمیصن، تلکما سجادتن، ذالکما بیتن. اب دو سے زیادہ لوگ سامنے ہیں، میں بس ان کی طرف ریفر کرنا چاہتا ہوں کہ تم جو دو سے زیادہ ہو تم دیکھو. یعنی پریسیشن ہے، کوئی خاص لوگ ہے، کوئی خاص سیکٹ ہے. یہ دیکھو جی، یہ چیز تم دیکھو، یہ چیز دیکھو، جسٹ وٹنس اٹ. تو کیا کہیں گے؟ تلکم، دس ٹری یو سی. یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، یہاں کیا آئے گا؟ ذالکم، تلکم، ذالکم، تلکم، ذالکم. اب صرف سامنے بہنیں ہیں. جیسے میں نے آپ سے ابتداً کہا تھا کہ ایک گرلز ایکسکلوسیو اسکول ہے، ہر کلاس میں صرف گرلز ہی گرلز ہے. ٹیچر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک باؤزہ ہے، ایک آئس کریم ہے. اب وہ کہہ رہی ہے یہ آئس کریم ہے. تو کسے کہہ رہی ہے؟ ہمیں پتا ہے کلاس میں صرف لڑکیاں ہیں، تو باؤزہ یعنی مونس ہے. تو کیا کہیں گے؟ تلکن باؤزہ، تلکن باؤزہ، تلکن باؤزہ، دس از آئس کریم یو سی گرلز. آپ لڑکیاں دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ یہ باؤزہ ہے. استاد نے ایک خاص پین ہاتھ سے نکالا اسی کلاس میں جس میں کہ صرف لڑکیاں ہیں. کہنا ہے دس از اے پین. ریفر کن کو کر رہا ہے؟ صرف گرلز کو. اس میں کیا خوبصورتی ہے؟ یعنی یہ بات صرف پیش کی گئی تھی کن کے؟ صرف لڑکیوں کے سامنے. وہ چیز کیا تھی؟ وہ مذکر تھی، ذالک، ذالک قلم، ذالکن. یعنی چیز جو ہے وہی رہے گا. پہلا پورشن ہمیں بتائے گا چیز کون سی ہے، اور دوسرا جو پورشن بتائے گا، یعنی یہ جو کاف الخطاب کا کمپوننٹ ہمیں بتائے گا کہ who is witnessing, who is being said this، کون کسے بتایا جا رہا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں who is being referred، یہ اس میں یہ عنصر ایڈ ہو رہا ہے. میں بھی کہیں پر بلاغت کے لحاظ سے اس میں پوزیشن بھی انکلوڈ ہو سکتی ہے. تو آئیے دیکھیے، یہ کتاب ہے، یعنی ہم کیا کہیں گے؟ ذالک کتاب. قد نقول ذالک کتاب، کبھی ہم کہتے ہیں ذالک کتاب، وقد نقول ذالکم کتاب، وقد نقول ذالکما کتاب. کتاب پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہی کتاب ہے. تو یہ پھر کم اور کما یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں وٹنس کون ہے، کنہیں بتایا جا رہا ہے. یعنی ذالک میں
کوئی پریسیشن نہیں، پتہ نہیں ایک کو بتایا جا رہا ہے وہ مذکر ہے مؤنث ہے، دو کو بتایا جا رہا ہے، لیکن جب آپ پریسائزلی کہنا چاہتے ہیں، بلکہ اس میں تو کہیں پہ ذالک بھی کہا جاتا ہے اگر آپ پریسائزلی ایک لڑکی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہے، ذالک کتاب، جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ اور وہ کو آپ خود مینیج کر لیجئے گا، کیونکہ ہمارا آج کمپوننٹ کیا ہے، یہ سمجھنا کہ اس میں یہ جو ایڈیشنل کمپوننٹ ہے کہ کسے بتایا جا رہا تھا، اس کو بتانے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں، کم، کما اور کن۔ ذالکما دو کو بتایا جا رہا ہے، ذالکم دو سے زیادہ کو بتایا جا رہا ہے، ذالکن مؤنث کو بتایا جا رہا ہے، وہ صرف خواتین ہیں جن کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ذالکہ، ذالکما اور ذالکم ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے اسماء اشارہ کی کاف الخطاب سے، یہ تثنیہ اور جمع کے لیے ہے، لیکن کس کی دلالت کرتی ہے؟ علی المخاطب، کتاب ایک ہی ہے، کم اور کما سے کتاب دو نہیں ہو جائیں گی، دو سے زیادہ نہیں ہو جائیں گی، بلکہ یہ بتائیں گی کہ وٹنس کون ہے، کس کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے۔ مزید آپ نوٹ کریں گے کہ یہ کاف الخطاب لا تغیر المشار الیہ، یعنی مشار الیہ کتاب چینج نہیں ہوگی، کتاب وہی ہے، کما کم کن لگانے سے کتاب وہی رہے گی، یعنی ذالک کتاب، ذالکم کتاب، ذالکما کتاب، کتاب ایک ہی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ وٹنس کون ہے، کس کے بارے میں، کس کے سامنے یہ بات بیان کی رہی ہے، کسے اس میں ملوث کیا جا رہا ہے، کسے اس کا وٹنس بنایا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس کو مزید پریسائزلی سمجھنے کے لیے اس سلائیڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں ذالک کتاب لکما، میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب تم دو کے لیے ہے، تمہارے لیے ہے، تمہاری ہے یا نہیں لیکن تمہارے لیے ہے۔ ذالک کتابکما، یہ تو تمہاری ہی کتاب ہے، تم دو کی کتاب ہے، لیکن ذالکما کتابن کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتاب تم دو سنو، تم دو دیکھو، یا دو کو دکھا کے کہا جا رہا ہے ذالکما کتاب۔ مزید دیکھ لیجئے، یعنی جب ہم کہیں گے دو سے تو ہم کما لگائیں گے، اگر دو سے زیادہ کو کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ مذکر میں کم کہیں گے اور مؤنث میں کن کہیں گے۔ یعنی جب میں کہوں گا ذالک کتاب لکم، وہ کتاب تم سب کے لیے ہے، ڈیڈیکیٹڈ تمہارے لیے ہے، سامنے جو بھی ہے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے ہے، لکم تمہارے لیے ہے، ذالک کتابکم یہ تمہاری کتاب ہے، یو آر دا اونر۔ لیکن جب کہا جائے ذالکم کتابن، اس کا مطلب ہے کافی لوگ آگے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ دیکھو جی یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ مؤنث میں بھی اسی پیٹرن کو دیکھ لیجئے، تلک ساعۃ لکما، یہ گھڑی تمہارے لیے ہے، میں بھی کسی نے لائی ہے، گفٹ کی ہے، اب یہ تمہارے لیے ہے، یو کین یوز اٹ، یو کین لیو۔ جیسے ہم فلیٹس میں رہتے ہیں، کوئی سروس پرووائڈر ہمیں سروس دیتا ہے تو کہتا ہے یہ تمہارے لیے ہے، یو آر ناٹ دا اونر، لیکن تلک ساعتکما یہ تو تمہاری ہے، یو آر دا اونر۔ لیکن جب کہیں گے تلکما ساعتن، اس کا مطلب ہے تم دو دیکھو، تم دو دیکھو یہ گھڑی۔ دو سے زیادہ لوگ سامنے ہوں اور کہنا ہو کہ یہ گھڑی تم سب کی ہے تو کیا کہیں گے؟ تلک ساعتکم، تمہارے لیے ہے، ساعتن لکم تمہارے لیے ہے، میڈ فار یو، یو کین یوز اٹ۔ لیکن تلکم ساعتن کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب دیکھ لو، یو وٹنس، دس از اے واچ، یہ گھڑی ہے، یہ کلاک ہے۔ مزید اگر یہاں صرف خواتین ہوتی تو کیا کرتے؟ کم کے بجائے کن کہتے۔ یعنی اگر ہم کہیں گے تلک ساعتن لکن، اے بہنوں یہ تمہارے لیے گھڑی ہے، تلک ساعتکن یہ تو تمہاری گھڑی ہے بہنوں، تم مالک ہو اس کی، تلکن ساعتن یہ گھڑی ہے، دیکھ لو بہنوں۔ اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیات میں ہم اسے دیکھیں گے اور فیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ عنکبوت کی اس آیت کو دیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب مزید کیا فرمایا؟ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِبْرَاهِيمَ
اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ واتقو، عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو، بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو. ذالکم، یہ بات، یہ آئیڈیا، مشار الیہ، یہ آئیڈیا اللہ کی عبادت کرنا اور اس سے ڈرنا، یہ آئیڈیا تم سب سن لو اے مومنو، اے قوم کے خاص لوگوں سنو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون. یعنی مشار الیہ کیا ہے؟ یہ آئیڈیا اللہ کی عبادت اور تقوی. اور یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، جو خاص لوگ ہیں انہیں کہا جا رہا ہے اعبدوا اللہ واتقو. یعنی سامنے مجموعہ ہے، کئی لوگ ہیں جن سے یہ بات ہو رہی. سورت یوسف کی اس آیت کو دیکھ لیجیے. اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ اللہ کے کرم سے ہم نے پڑھی ہے کہ جب اسے پتا چلتا ہے عزیز مصر کی بیویوں کو، جب عزیز مصر کی بیوی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی چال، پھر وہ ان کو بلاتی ہے، پھر چاقو دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھتی ہے. اب عزیز مصر کی بیوی کیا کہتی ہے؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. قالت، امیجن کر لیجئے کہ ان کے ہاتھ ابھی خون سے بھرے ہیں، لدے ہیں، وہ زخمی ہے. اب عزیز مصر کی بیوی فرما رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ فَذَلِكُنَّ، ذَلِكَ کون ہے؟ یعنی یوسف علیہ السلام. ذَلِكَ، وہ دیکھو، وہ شخص دیکھا آپ نے، یعنی یوسف علیہ السلام. کنہ، یو آر وٹنس، تم دیکھو. یعنی یہ ماجرا کن کے سامنے ہو رہا ہے؟ ہو از وٹنسنگ دس؟ اونلی فیمیلز. یہ کون سی فیمیلز ہیں؟ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ قالت، اس نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فذالک، یہ یوسف، ہی از دا یوسف، دس از دا یوسف، کنہ، یو آل وٹنس، الذی، جس کے بارے میں، لم تننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. دیکھا اب ماجرا. اور وہیں پہ بولتی ہے، لقد، یاد رکھو، میں نے ہی راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی اس کی جان سے، لیکن اس نے کیا کیا؟ فاستعصم، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. فاستعصم، پس وہ پاک ہے، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو پہلے ہم نے دیکھا کم لگا ہے، یعنی یہ آئیڈیا اللہ کی عبادت اور تقوی، یہ تم سب جان لو، بہتر ہے تمہارے لیے. اور یہاں پہ ذالکن، یوسف علیہ السلام، تم دیکھو اے عورتو، یہی تو ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی پھرتی تھی. سورت یوسف کی اس آیت میں دیکھیں تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام داخل ہوتے ہیں قید خانے میں تو ان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں دو جوان، اور پھر وہ خواب دیکھتے ہیں. پھر انہیں کسی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر پیش کر سکتے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. قال، اس نے کہا، لا یأتیکما، نہیں دیا جائے گا تمہیں کھانا، ترزقانی ہی، جو تمہیں دیا جاتا ہے، یعنی تمہارا کھانا تب تک نہیں پروسا جائے گا، الا، جب تک کہ نبأتکما، میں بتاؤں گا تمہیں، بتأویلہ، قبل ان یأتیکما، یعنی اس کے آ جانے سے پہلے، تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی میں تم دو کو تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما، یہ خوابوں کی تعبیر، ذالک، یہ آئیڈیا، یہ نالج، کون سی نالج؟ انٹرپریٹ کرنے کی نالج، خوابوں کی تعبیر، جو کن کے سامنے پیش ہوگی؟ تم دو کے سامنے. یہ کس میں سے ہے؟ مما علمنی ربی، یعنی یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ پر دے دینا، کام اس کے حوالے کرنا. یعنی یہ جو میں تمہیں خواب بتاؤں گا، کھانا کھانے سے پہلے تعبیر پیش کروں گا، یہ تعبیر پیش کرنا، یہ علم جو تم دو کے سامنے میں پیش کروں گا، یہ اس میں سے ہے جو مجھے کس نے دیا؟ میرے رب نے دیا. اب سورۃ الاعراف کی سائٹ میں دیکھ لیجئے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب
انہیں ورگلاتا ہے شیطان اور ان کے کپڑے تک اترواتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَنَادَاهُمَا اور ان دو کو پکارا، رَبُّهُمَا ان دو کے رب نے، کیا لم انہکما کیا میں نے تم دو کو منع نہیں کیا تھا، ان تلک الشجر تلکم الشجر یعنی دو لوگوں کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے، کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا، تلک الشجر تلکم الشجرۃ تم دو سنو، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا اور کیا میں نے نہیں تم دو کو کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین کہ بلا شبہ شیطان کیا ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ذالکما مشار الیہ کیا ہے؟ یہ جو علم ہے، کس کا علم؟ خوابوں کی تعبیر کا علم، کھانا کھانے سے پہلے بتانے والا عمل، یہ ذالک تم دو کے سامنے. تل کا کیوں ہے؟ آگے درخت ہے، تلک الشجر تلکم الشجرۃ یہ درخت تم دو کے سامنے پیش ہے، کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آئیے اس آخری آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 کا ایک حصہ ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے وہ مزید کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اس کی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. مزید وہ فرمائیں گے لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ البتہ تحقیق آئے رسول ہمارے رب کے حق کے ساتھ. اب آخر پر وَنُودُوا اب انہیں پکارا جائے گا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمَ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ انہیں پکارا جائے گا اور کہا جائے گا تلک الجنہ تلکم یعنی یہ کون ہے؟ یہ وہ خاص لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے. کم ہے کا کما کم ایک خاص گروہ ہے جو یہ فٹنس کرے گا، ان کو کہا جائے گا دس از دا جنت، دس از دا پیراڈائز اورثتموہا تم اس کے وارث بنائے گئے ہو. کیوں بلا؟ بما کنتم تعملون اس وجہ سے جو تم نے اعمال کیے تھے، جو تم اعمال کر آئے ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس آیت کے مصداق جنت میں داخل ہوں، اور پھر ہم سے کیا کہا جائے؟ تلکم الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون. ماذا تعلمنا اليوم آج ہم نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے ہم نے ایک حدیث شریف کا مطالعہ کیا اس عنوان کے ساتھ کہ یہ جو ایمان ہے، کامل ایمان کے کیا نشانیاں ہیں، کامل ایمان کی نشانیاں، دلائل کمال الایمان. آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ میں کاف الخطاب کو فیل کر کے دیکھا کہ جب ذالکا اور تلکا کہا جاتا ہے کہ وداؤٹ پریسیشن ہوتا ہے، لیکن جب ذالکما اس کا مطلب دو کے سامنے یہ بات پیش کی جا رہی ہے. جب کم کہا جاتا ہے دو سے زیادہ کی اور مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور جب ذالکن پریسیشن کے ساتھ صرف خواتین جو کہ دو سے زیادہ ہیں ان کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے. یعنی ذالکا ایک سے کہیے، دو سے کہیے، پورے مجموعے کو کہیے. آپ ذالکا اور تلکا کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر دو ہیں تو ذالکما، دو سے زیادہ ہیں خالی مونس ہیں ذالکن، دو سے زیادہ کا مجموعہ ذالکم اور تلکم. اس پر ہم نے قرآن کریم کی کچھ مثالیں بھی دیکھی جہاں پر ہم نے یہ بھی فیل کیا کہ مشار الیہ کیا ہے، اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے اور وہاں پر کون موجود ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.